ایک گاؤں میں ایک مفلس کسان رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، راجو اور رام۔ راجو سست اور نکما تھا، لیکن رام اتنا ہی محنتی تھا۔ وہ محنت پر یقین رکھتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے۔ راجو، تم سارا دن سوتے رہتے ہو، کوئی کام دھندا نہیں کرتے۔ جب بھی میں تمہیں دیکھوں تم سوئے ہوتے ہو۔ تم نے جو تھوڑا بہت کھایا تو کھایا، تمہیں تو اپنے کھانے تک کی فکر نہیں ہوتی۔ بس تمہیں سونے کو بول دو تو سارا دن رات سوئے رہو گے تم۔ لو جی ابو جی، اب تو میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، اچھا بھلا بادشاہ بننے والا تھا، آپ نے اٹھا دیا مجھے۔ آپ ہمیشہ غلط وقت پر آ جاتے ہیں، میں تو امیر ہوتے ہوتے ہی رہ جاتا ہوں۔ بھائی جان، خواب میں امیر ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ تو خواب کا خواب ہی رہ جائے گا۔ مزہ تو تب آئے گا نا جب ہمیں حقیقت میں پیسے ملیں گے، اور وہ ہمیں صرف اور صرف محنت کرنے سے ملیں گے، خواب دیکھنے سے نہیں۔ اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ بادشاہ نہیں بن پاؤ گے۔ چلو اٹھو، ہم کچھ کام کرتے ہیں۔ دیکھ، تو اپنی نصیحت اپنے پاس ہی رکھ۔ اگر تو چراہے پہ بیٹھ کر یہ نصیحتیں لوگوں کو دے گا نا تو اچھے پیسے مل جائیں گے تجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مجھے میرے خوابوں کے ساتھ ہی رہنے دے تو، اور جا کے تو ہی کام دھندا کر، اور اگر کوئی پیسے ملے نا تو مجھے بھی لا کر دے دینا، میں بھی اس میں تھوڑے بہت خرچ کر لیا کروں گا۔ اسی طرح راجو اور رام میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ راجو کسی کی ایک بھی بات نہیں مانتا تھا اور سارا دن سوتا رہتا تھا۔ اسے کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن کی بات ہے، رام مایوس ہو کر بیٹھا تھا، اسی فکر میں بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں کیا کروں گا میں تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکے۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہماری امی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر امی ہوتی تو 2 وقت کی کم از کم روٹی تو بنا کے دے دیتی ہمیں۔ روٹی بھی ہمیں ہی بنانی پڑتی ہے اور کمانا بھی ہمیں ہی پڑتا ہے۔ ایسا کیا کروں کہ جو اپنے حالات کو کچھ سدھار سکوں میں؟ تبھی اس کا باپ وہاں آ جاتا ہے اور اسے مایوس بیٹھا دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا ہوا بیٹا، ایسے مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ ابو جان، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ بھائی جان تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کی بھی عمر ہو گئی ہے اب۔ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب تو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا۔ ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، بس تھوڑی بہت زمین ہے۔ اس زمین پر کچھ نہیں اگتا، وہ ایک بنجر زمین ہے۔ اگر اس پر کچھ اگتا تو ہمیں کھانے کے لالے نہ پڑتے، اسی سے کچھ کھا لیا کرتے۔ میں نے اس پر بہت دفعہ کھیتی کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں ابو جی، آپ نے بھی کئی دفعہ کوشش کی ہے نا، اب میں بھی ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھتا ہوں، کیا پتا میں اتنی محنت کروں کہ میں وہاں کچھ اگا سکوں۔ جو چینی کی مل کے پاس زمین ہے نا، وہ ہمارے باپ دادا کی زمین ہے۔ تم بھی اس پر محنت کر کے دیکھ لو، کیا پتا تمہاری محنت کا پھل تمہیں مل جائے اور وہاں کوئی چیز اگ جائے۔ رام زمین کی جانب چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر وہ زمین دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین تو بنجر پڑی ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ محنت کرنے کی سوچتا ہے۔ ارے واقعی یہ تو بنجر زمین ہے، اس پر جتائی کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوگی۔ اس کی جتائی کرنے کے لیے تو مجھے ٹریکٹر کی ضرورت پڑے گی، وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ چلے اب میں کچھ کرتا ہوں۔ رام اس کھیت پر بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور محنت کرتے کرتے کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن اس کھیت میں کوئی بھی فصل اگنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ وہ تھک ہار کر مایوس ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک خاتون اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ کے نام پہ بیٹا مجھے کچھ دے دو، میں نے تو کئی روز سے کچھ نہیں کھایا۔ اماں، میرے تو کھانے پر خود آفت پڑی ہوئی ہے، میں تمہیں کیا دے دوں؟ دے دے بیٹا، کچھ تو ہوگا تیری پوٹری میں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، میرا آگے جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ اماں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے دینے کو، صرف روٹی ہے، وہ روٹی تم کھا لو، میں صرف پانی پی کر سارا دن گزار لوں گا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا تمہارا، آج تم نے مجھے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دی ہے، اللہ تجھے برکت دے، تجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ اماں، میرے گھر پر تو روٹی کی بھی آفت ہے، تو میرے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ یہ ایک کھیت ہے، وہ بھی بنجر ہے، میں اس پر فصل اگانے کی سوچتا ہوں لیکن کچھ بھی اگتا ہی نہیں ہے،
اور ایک بھائی ہے میرا، اور وہ بھی اتنا نکما ہے کہ اسے سونے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور میرے والد اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بس میں تو اب کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ بیٹا اتنا پریشان مت ہو تم، میں تمہیں یہ پتھر دیتی ہوں، یہ پتھر اٹھاؤ اور اپنے کھیت میں ڈال دو اور اپنے گھر چلا جا دو۔ اماں، میرے کھیت میں تو پتھروں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور تو نے 4 پتھر اور دے دیے مجھے کھیت میں ڈالنے کے لیے، ان سے بھلا اب میرا کیا ہوگا؟ چل، یہ 4 پتھر میں اور کھیت میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر رام ان پتھروں کو کھیت میں ڈال دیتا ہے اور مایوس ہو کر گھر کی جانب چل پڑتا ہے۔ دوسری صبح جب وہ اپنے کھیت پر آتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، پورا کھیت سفید ہوا پڑا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ قریب جا کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے پورے کھیت میں انڈے ہی انڈے ہوتے ہیں۔ ارے یہ کیا، یہ تو پورا کھیت انڈوں سے بھرا ہوا ہے، رات تک تو اس کھیت میں کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ اتنے سارے انڈے کہاں سے آ گئے؟ کہیں اماں کے 4 پتھروں کا نتیجہ تو نہیں؟ رام اتنے سارے انڈے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم پریشان بھی ہوتا ہے کہ اس کے قصبے میں تو اتنے انڈے کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب وہ اتنے انڈوں کا کیا کرے، اور یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی مانند پھیل جاتی ہے۔ کچھ بزرگ لوگ وہاں آ کر اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ بیٹا اب تم یہ کیا کرو گے؟ ہمارے قصبے میں تو اتنے انڈے کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، اور تم نے تو انڈوں کی کھیتی کر ڈالی۔ بابا اب میں کیا کروں، میرے کھیت میں تو انڈے ہی انڈے ہیں، اس کے علاوہ تو میرے کھیت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ زمین بنجر پڑی ہوئی تھی، اب یہ ہوئے تو انڈے ہی ہوئے جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ بیٹا تم مایوس نہ ہو، ہمارے قصبے سے باہر نکل کر ایک مسلم قصبہ ہے جہاں پر تمہارے انڈے فروخت ہو جائیں گے، تم وہاں جا کر اپنے انڈے فروخت کر آنا۔ رام کو یہ ترکیب بہت اچھی لگتی ہے، وہ سارے انڈوں کو ایک ٹرک میں بھر کر پاس ہی مسلم قصبے میں وہ فروخت کرنے چلا جاتا ہے، جہاں اس کے انڈے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں اور سب اس کے پاس سے ہی انڈے خریدنا چاہتے ہیں، اور رام انڈے والے کے نام سے مشہور اور امیر ہو جاتا ہے۔